قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن ورسس صحیح البخاری کے نام۔ دوستو، جس طرح جنگل کا شیر اور بکری ایک ساتھ نہیں چل سکتے، جس طرح 2+2 4 اور 2+2 5 نہیں ہو سکتے، ایک جیسا رزلٹ نہیں آ سکتا، اسی طرح قرآن اور صحیح البخاری ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جس طرح برف اور آگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ صحیح البخاری کو مانتے ہیں۔ آپ بتائیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ بولیں گے نہیں جی یہ حدیث کے اندر یہ آ گیا ہے، حالانکہ قرآن کو ہی اللہ نے حدیث کہا ہے، احسن الحدیث کہا ہے۔ یہ تو روایات ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اگر کوئی حدیث ہوتی ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن نبی نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھوائی۔ یہ بعد کے جو امام جو محدثین آئے، انہوں نے اپنی سندوں سے نبی تک روایات کرنے کی کوشش کی، مجموعے مرتب کیے، اس کے اندر راوی کا ذہن آ گیا، محدث کا ذہن، پھر اس کے استاد راوی کا ذہن، پھر اوپر تابعی صحابہ کا ان کا ذہن آ گیا، یعنی نبی کے الفاظ میں راوی کے الفاظ مل گئے۔ اس لیے آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ لیکن قرآن واحد چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں 100% یہ قرآن اللہ کا فرمان ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر قرآن اور صحیح بخاری ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ہمارا مقدمہ ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے مطابق اہل بیت جو ہے نا، اہل بیت صرف اور صرف اونلی نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جبکہ روایات کے مطابق، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، حالانکہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں، اسی چینل پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، نیچے ڈسکرپشن میں نا، ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن آئے گا، اس پہ آپ کلک کریں گے ویڈیو کا لنک آ جائے گا۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، سب پہ اللہ کی رحمت ہو، یہ ہیں اہل بیت۔ لیکن قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن کے مطابق صرف اور صرف اونلی نبی کی بیوی ہیں اہل بیت۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی اہل بیت ہیں، میری بیوی میری اہل بیت ہے، آپ کی بیوی آپ کی اہل بیت ہے، آپ کی والدہ آپ کے والد کی اہل بیت ہے، آپ کی دادی آپ کے دادا کی اہل بیت ہے، نبی کی بیوی نبی کی اہل بیت ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک ہے نا اس پہ مل جائے گی۔ دوستو، جبکہ روایات ہمیں کچھ اور منظر بتا رہی ہیں، ضعیف روایات۔ دوسرا، قرآن کے مطابق ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب شیعہ حضرات ان کا دماغ جو ہے نا گرم ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ 3 یا 5 صحابہ کو چھوڑ کے سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میجورٹی، جیسے کہ اصول کافی کے اندر ہے، شیعہ کتب میں آپ کی اسکرین پر روایات کا اسکرین شاٹ چل رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام بحیثیت ٹیچر، بحیثیت معلم فیل ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، شیعہ حضرات کی ان روایات کے مطابق کہ صحابہ سب مرتد ہو گئے 3 یا 5 کو چھوڑ کے۔ جس ٹیچر کا کلاس میں 50 بچے ہوں، 50 میں سے 47 فیل ہو جائیں، صرف 3 پاس ہوں، اس ٹیچر کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا سوچیں۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھائی کیا؟ جنت۔ جبکہ روایات ہمیں کچھ اور بتاتی ہیں۔ اسی طرح سنی حضرات کی روایات جو حدیث خوض ہے، نبی قیامت کے دن صحابہ کو پیچھے کریں گے، یہ ساری روایت کتاب اللہ سے ٹکراتی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے نا، قرآن، یا قرآن کو پکڑو گے یا صحیح بخاری کو، دونوں کشتیوں پہ اس پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ۔ دوستو، تیسری بات،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا ہے، سچا، جبکہ صحیح البخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 جھوٹ بولے۔ ہم اسے دو واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اسے ہم جھوٹ نہیں کہتے، اسے ہم حکمت کہتے ہیں۔ وہ حکمت تھی، جب کہا نا کہ بڑے بت سے پوچھو، وہ حکمت تھی تاکہ ان کی توجہ اس طرف آئی، یار سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، اسی چیز کی طرف توجہ دلانا تھی۔ یہ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر قیامت کے دن ان کو سزا بھی ملے گی، شفاعت سے محروم رکھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسکرین پہ آپ کی آ رہی ہے کہ جب لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو آپ شفاعت نہیں کر پائیں گے، آپ کہیں گے مجھے نفسی نفسی، ہاں مجھے اپنا ڈر ہے کیونکہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا خلیل، اللہ کا پیغمبر، وہ قیامت کے دن گھبرا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر قیامت کے دن گھبرا رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور تھامو صحیح بخاری کو، سینے سے لگا کے رکھو، انشاءاللہ اسی طرح راہ حق سے آپ بھٹک جاؤ گے۔ ہم نے اللہ کی کتاب تھامی ہے، انشاءاللہ سیدھے جنت کے دروازے پہ جا کے رکیں گے۔ اور ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ واپس قرآن کی طرف لوٹو، واپس۔ آپ مانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن گھبرائیں گے، نفسی نفسی کریں گے، اس وجہ سے کہ، اور پھر وجہ بتائیں گے، یہ وجہ نہیں کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، نہیں، وجہ یہ کہ دنیا میں ایک جرم کیا تھا، وہ جرم کیا کہ 3 جھوٹ بولے تھے، وجہ بھی بتائیں گے باقاعدہ۔ مانتے ہو آپ ان چیزوں کو؟ جبکہ قرآن ان کو صدیق کہہ رہا ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ آیت آپ کے اسکرین پہ چل رہی ہے، ان کا ذکر خیر اللہ نے پیچھے والوں میں بھی رکھا ہے، جو بعد کے جو لوگ آئیں گے تا قیامت تک، ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرے گا، لیکن آپ نے تو انہیں جھوٹا بنا دیا۔ اچھا کہتے ہیں جی توریہ ہے، ہاں مطلب توریہ کے طور پہ کہا ہے، یہ کیسا توریہ ہے جس پہ قیامت کے دن سزا ملے گی، شفاعت نہیں ہونے دے گی، شفاعت کا حق چھین لیا جائے گا، اور انہیں احساس ہوگا کہ یار میں نے تو جرم کیا ہے، کوئی 3 جھوٹ بول دیے تھے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن اور صحیح بخاری ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوستو، نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہے نا، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ، سب سے ہائی اس پر فائز ہیں۔ جبکہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے مطابق نبی علیہ السلام اپنے بعض اصحاب پہ لعنت کرتے، ہاں، اور برا بلا کہتے، اور پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ اسکرین پہ چل رہی ہے روایت، پھر دعا کرتے کہ یا اللہ میں نے غصے کی حالت میں اگر کسی کو لعن طعن یا برا بلا کہہ دیا تو معاف کر۔ یعنی کہنے کا مقصد ان لوگوں کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ شیطانی ہوتا ہے نا، غصے کے تحت وہ صحابہ کو برا بلا کہتے، پھر جب غصہ شانت ہو جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، ہاں، تب آپ کہتے ہو اچھا میں نے تو یہ کر دیا ہے، پھر آپ دعا کرتے یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یعنی آپ نبی کو ایسا مانتے ہیں؟ مانتے ہیں آپ نبی کو اس طرح کہ نبی نبی غصے میں آ کے کسی کو کچھ کہہ دے، ہاں، بعد میں نبی کو احساس ہو کہ میں نے تو غلط کر دیا ہے، ندامت کا احساس ہو، پھر اپنے الفاظ واپس لے؟ نبی کو آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ وما ینطق عن الہوا، کہاں چلے گی وہ آیت؟ اس لیے میں کہتا ہوں بخاری قرآن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوستو، قرآن مجید کی آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اللہ نے ظالم کہا ہے اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ نبی پر جادو ہوا تھا، جبکہ صحیح البخاری کی روایت کے مطابق نبی پہ جادو ہوا تھا، اور مسند احمد کی روایت کے مطابق 6 مہینے، 6 دن نہیں، 6 ہفتے نہیں، 6 مہینے آپ پہ جادو کا اثر رہا۔ جادو کیا ہے؟ شیطانی اثر ہے۔
نبی شیطانی اثر میں آ گئے. سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات ہیں، ہر قسم کا جن ان کے قبضے میں. اور جو امام الانبیاء ہے، ہاں، خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی قبر مبارک مدینہ شریف میں ہے، آپ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جادو کے زیر اثر آ گئے، آپ چیزیں بھولنے لگے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. یعنی نبی کی عقل پر اثر ہو گیا جادو کا، یعنی شیطانی اثر نبی کی عقل پہ ہو گیا. کوئی خدا کا خوف کرو بھائی. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے؟ جی وہ روایت آ گئی ہے. کسی بھی روایت کی سند سونے سے مضبوط، سونے سے زیادہ چمکیلی اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہو، اگر قرآن کے خلاف ہے اس روایت کو اٹھا کے ہم دیوار پہ ٹکا کر کے پڑھیں گے، آواز بھی آئے گی. قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی کتابیں تو کوئی شے ہی نہیں اس کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں. قرآن موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ بتاتا ہے نا، بتاتے نا درجہ. صحیح بخاری میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسوا کیا، ننگا کیا، لوگوں میں ننگا دوڑایا. اللہ کا پیغمبر مجمع بنی اسرائیل میں ننگا بھاگ رہا ہے. صحیح بخاری میں آپ کی اسکرین پہ آ رہی روایت. لوگوں نے پیغمبر کو آگے پیچھے سے ننگا دیکھا، کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جو حضرت موسیٰ کے جو جس طرح ہر مرد کے خصیے ہوتے ہیں نا، ٹیسٹیکلز، جیسے آپ مردانہ انڈے کہتے ہیں جو ہر مرد کے دو ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل والے کہ حضرت موسیٰ کے جو مردانہ انڈے ہیں یہ ان میں کوئی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے چھپ کے نہاتے ہیں ہم سے. تو اللہ نے پھر ان کا شک دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے کپڑے اترا کے ان کو سامنے ننگا لا کے کھڑا کر دیا. دیکھو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ماننے کی بات ہے. کوئی خدا کا خوف کرو بھائی. اللہ کے پیغمبروں کو آپ نے کیا بنا رکھا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہو صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک نبی نے، اسکرین پہ آ رہی ہے روایت آپ کی، غصے میں وہ جتنی بھی چونٹیاں تھیں ہاں ان کی جو بل ہے، جو ان کا وہ جو بنا ہوتا ہے گھر، اس کو آگ لگا دی. کوئی نبی چھوڑا ہے؟ کسی کو بخشا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سے جو دنیا کی زندگی میں جو اجتہادی خطائیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں نا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، ہے نا، عصا سے کیا مراد ہے؟ نافرمانی کی. ایسا ہی ہے نا. پھر کیا فرمایا؟ میں نے اسے معاف کر دیا. لیکن صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق قیامت کے دن انہیں بھی شفاعت سے محروم رکھا جائے گا. انہیں بھی خوف ہوگا کہ میں نے یہ دنیا میں یہ کیا تھا. بھائی جب اللہ نے معاف کر دی ایک چیز دنیا کی زندگی میں معاف کر دی تو آخرت میں پھر اس پہ سزا کیسی؟ اس لیے میں کہتا ہوں صحیح بخاری اور قرآن ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ تو چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، کسی دن انشاءاللہ ایک ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوستو آپ کی مرضی کون سی کشتی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ابھی موقع ہے، واپس کتاب اللہ کی طرف لوٹو. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی نا، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اونلی قرآن تھا. صحابہ کرام بھی قرآن کو فالو کرتے تھے، اہل بیت یعنی نبی کی بیویاں بھی قرآن کو ہی فالو کرتے تھے، ہر کوئی کرتا تھا. یہ میرے رب کا فرمان ہے، اس کتاب کی پیروی کرو. آگے آپ کی مرضی، آپ نے صحیح بخاری کی پیروی کرنی ہے یا اللہ کی کتاب کی کرنی ہے. دوستو بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں کو نہیں پتہ چینل کا انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے. قرآن زندہ آباد.